میرا سوال جو ہے وہ اصل میں اسلام کا جو نظام ہے حکومت کے حوالے سے جی تو اس سے حوالے سے ہے. میرا اصل میں وہ سوال میرا اپنا نہیں ہے، بلکہ میں نے سوشل میڈیا کے اوپر مختلف پلیٹ فارم کے اوپر سیکولر حضرات کو یہ سوال اٹھاتے ہوئے بہت سنا ہے کہ ہمارے جو علماء ہیں، ہمارا جو دینی طبقہ، ہمارے اکابرین ہے، وہ ہمارے پڑوسی ملک کے اندر جو نظام حکومت نیا آیا ہے اس کے حق میں وہاں پہ اس کے حوالے سے بولتے ہیں، لیکن پاکستان میں جو ہے وہ جمہوریت کو پسند کرتے ہیں. تو کیا یہ تضاد نہیں ہے؟ اور اسی میرا دوسرا ایک سوال اسی کے حوالے سے ہے کہ ہمارے کسی بھی سیاسی پارٹی کو سپورٹ کرنے کا ہمارا کیا کرائیٹیریا ہونا چاہیے پاکستان میں؟ کیا ہمارے لیے اتنا ہی کرائیٹیریا کافی ہے کہ ہمارے اکابرین جس سیاسی جماعت کو سپورٹ کرتے ہیں کیا ہمیں بھی اس کو سپورٹ کرنا چاہیے؟ میں دوسرے سوال کا ہمیشہ پہلے جواب دیتا ہوں. جی، سیاسی لحاظ سے کس کو سپورٹ کریں، ہمارے اکابر جس کو سپورٹ کر رہے ہیں ہم بھی اسی کو سپورٹ کریں، یہ بالکل بھی ضروری نہیں ہے. آپ کو جو سمجھ میں آتا ہے آپ اس کو سپورٹ کریں. ہو سکتا ہے اکابر سیاسی لحاظ سے غلط دیکھیں. جس کو فالو کیا جاتا ہے نا جس فیلڈ میں، تو یہ دیکھا جاتا ہے اس کی کس شعبے میں مہارت ہے، اس شعبے میں اس کو فالو کیا جائے گا. جیسے ڈاکٹر کو آپ میڈیکل سائنس میں فالو کرتے ہیں، ڈاکٹر ووٹ کس کو دیکھ رہا ہے یہ ڈاکٹر کا مسئلہ نہیں ہے. اس میں ہو سکتا ہے آپ زیادہ اچھا فیصلہ کرو. اب آپ کا چونکہ میں کلینک میں میرا فیملی ڈاکٹر ہے، میں ہر دوا اسی سے لیتا ہوں، تو چونکہ اس نے عمران خان کو ووٹ دیا تو میں بھی عمران خان کو دوں گا. وہ جے یو آئی کو دے رہا ہے تو میں بھی جے یو آئی کو. تو یہ بھائی آپ وہ ڈاکٹر کو اس کی فیلڈ میں تو آپ فالو کریں گے، سیاسی میں ڈاکٹر کو. تو اکابر یا جو بھی علماء ہیں ان کو آپ جہاں دین کی بات آئے گی نا، علم کی بات آئے گی، اس میں تو آپ نے ان کو فالو کرنا ہے. جہاں سیاست کی بات آئے گی تو ان میں اور ہم میں پھر کوئی فرق نہیں ہے. سیاسی لیڈر کسی کو بھی بیوقوف بھی بنا سکتے ہیں اور صحیح بات بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اس میں پھر جو آپ کو سمجھ میں آتا ہے آپ اس کو ووٹ دیں. اور پہلا سوال آپ کا یہ تھا ہاں کہ اسلام میں طرز حکومت ہے کیا. پڑوسی ملک افغانستان میں ایک طاقت کے زور سے ایک ریاست قائم ہوئی ہے تو علماء کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے، اور پاکستان میں کہتے ہیں جمہوریت ہے اور کچھ خلافت کی بات کرتے ہیں. یہ بہت زیادہ سوال اٹھایا جاتا ہے اور اس کو جواب کو بہت اہمیت سے سنیں کہ یاد رکھیں اسلام میں کوئی ایک طریقہ حکومت متعین نہیں ہے. اسلام کہتا ہے آم کھانے سے مطلب ہے، ہمیں پیڑ گننے سے مطلب نہیں ہے. پہلا اصول یہ ہے. آپ دیکھیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی سلیکشن کی ہے صحابہ کرام نے کہ بھئی یہ سب نے ان کو مانا، وہ جمہوریت کے طرز پہ آئے. لیکن حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کو جمہوریت کے طرز پہ نہیں بلکہ خود اپنا نائب بنایا. ووٹنگ نہیں ہوئی تھی. وجہ کیا تھی؟ حضرت ابو بکر سمجھتے تھے کہ جتنا اچھا یہ نظام حکومت چلا سکتے ہیں کوئی اور نہیں. تو آپ نے پبلک سے نہیں پوچھا، آپ نے لوگوں پر ان کو مسلط کر دیا. کیوں؟ آم کھانے سے مطلب ہے، پیڑ گننے سے مطلب نہیں ہے. آپ دیکھا جا رہا ہے کہ فائدہ قوم کا کس میں ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ فائدہ اس میں ہے بھائی، ان کو بناؤ. یہ جتنا اچھا چلا سکتے کوئی نہیں چلا سکتا. حضرت عمر نے کنفیوز تھے کہ میں اپنا نائب کس کو بناؤں، تو حضرت عمر نے 6 آدمیوں کی کمیٹی بنا دی کہ ان 6 میں سے کسی ایک کی سلیکشن ہوگی. یہ بھی پورے طور پہ جمہوریت نہیں ہے. پورے طور پہ تو جمہوریت یہ ہوتی نا کہ آپ ووٹنگ کرتے پورے مدینہ میں جس کو ووٹ زیادہ پڑتے. حضرت عمر نے کہا ان 6 میں سے ہی کسی ایک کی سلیکشن ہوگی. تو اس کی بیس پہ حضرت عثمان کی سلیکشن ہوئی اور پھر حضرت علی کی. حضرت علی کے بعد حضرت معاویہ کی سلیکشن ووٹ کے ذریعے نہیں ہوئی ہے، بلکہ انہوں نے جب دیکھا کہ بھائی بہت زیادہ امت بکھر رہی ہے، حضرت حسن نے کیا کیا کہ حضرت علی کے بیٹے حضرت حسن حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت ہو گئے کہ بھائی اگر اب میں ان کے خلاف کھڑا ہوتا ہوں تو مسلمانوں کے 2 گروہ آپس میں لڑیں گے، تو میں دستبردار ہو جاتا ہوں. اب یہاں حضرت معاویہ کی سلیکشن حضرت حسن کی طرف سے ہوئی ہے. کیوں؟ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ بھئی یہ حکومت کے اہل ہیں یا نہیں ہے، اس بحث میں مت پڑو. اگر ان کو نہیں بنایا اور میں بن گیا اور لڑائی ہوئی تو اس میں امت کا نقصان زیادہ ہے. تو اب فائدہ اسی میں ہے کہ ان کو مان لیا جائے. میں سمجھا پا رہا ہوں؟ تو کیا یہ جو میں نے دعویٰ کیا تھا کہ آم کھانے سے مطلب ہے، پیڑ گننے سے نہیں ہے، تو خوب سمجھ لیں کہ 2 چیزیں دیکھی جاتی ہیں. دنیا کا اصول ہے کہ کم درجے کا نقصان کس میں زیادہ اور زیادہ نقصان کس میں. بعض علاقوں میں بادشاہت ہے، اگر آپ وہاں جمہوریت کی بحث شروع کر دیں گے جیسے سعودی عرب، تو بادشاہت کو ختم کرنا پڑے گا. اس کے لیے اتنا خون بہے گا، اتنا قتل و غارت ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، اسمعوا واطیعوا ولو سلط علیکم رجل حبشی. اگر کوئی طاقت کے بل بوتے پر کوئی غلام بھی مسلط ہو جائے نا جو حکومت کا بالکل بھی اہل نہیں ہے،
لیکن جب ایک دفعہ اس کے پاس پاور آ گئی تو آپ نے فرمایا اسی کو امیر مان کے اسی کی اطاعت کرو بس، کیونکہ اگرچہ وہ نااہل ہے لیکن آپ نے اگر اس کے خلاف خروج کیا، تلوار اٹھائی، تو خون بہے گا اور ملک میں فساد ہوگا۔ تو اب دیکھیں وہ نااہل آدمی حاکم بن گیا، لیکن نبی حکم دے رہے ہیں کہ اب اسی کو فالو کرنا ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے ہر جگہ کی گراؤنڈ ریئلٹی دوسری سے مختلف ہے۔ افغانستان میں 20 سال امریکہ سے لڑ کے انہوں نے امریکہ کو نکال دیا۔ آپ کیا سمجھتے ہو کہ آپ اگر ان کو ہٹانے کی کوشش کرو جمہوریت کے راستے، وہ کہیں گے ہم 40-42 ملکوں سے لڑ کے ہم نے ان کو باہر نکال دیا، تم کس کھیت کی مولی ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو فساد کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ جو ہیں جیسے ہیں بھائی آپ اہل ہو اس کے۔ ہمارے یہاں یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ ہمارے پاس ایک مضبوط فوج ہے، ایک مضبوط ISI ہے، یہاں آپ لڑ کے کر نہیں سکتے۔ افغانستان میں تو کوئی ایک اسٹرانگ حکومت تھی نہیں نا شروع سے، تو لڑ ہی رہے تھے، تو یہاں پر یہ ممکن نہیں ہے۔ تو جو چیز ممکن ہی نہیں ہے، اگرچہ اس جمہوریت کے اتنے نقصانات ہیں جو ہمارے کنٹری میں، اس جمہوریت کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کس کام کا ذمہ دار کون ہے۔ میری گلی میں اگر گٹر کا ڈھکن نہیں ہے تو مجھے نہیں پتا یہ کس کی وجہ سے نہیں ہے۔ کبھی میں عمران خان کو گالیاں دوں گا، کبھی میں MLA کو گالیاں دوں گا، کبھی میں ڈپٹی کمشنر کو، ایک دم ڈپٹی کمشنر کے خلاف میں نے بیان کر دیا تو ڈپٹی کمشنر کا فون آ گیا، بولا یار میرا تو میں گھر میں آپ کا بیان بڑے شوق سے سن رہا تھا، بیگم کے ساتھ بیٹھ کے، تو یہ تو آپ نہیں۔ تو میں نے کہا یہ گٹر کا ڈھکن آپ کی ذمہ داری، میرا تو نہیں ہے، لیکن میں صحیح کروا دوں گا آپ کی گلی کا۔ تو یہاں تو پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ بادشاہت میں یہ ہے کہ ایک آدمی ذمہ دار ہے، وہ اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے، لیکن آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن پاکستان میں ہے نہیں، آپ ختم نہیں کر سکتے، تو بھائی اسی میں خیر لانے کی کوشش کرو۔ تو یہ جو بات ہے نا کہ اسلام نے کون سا طریقہ ہے، اسلام میں کوئی مخصوص طریقہ نہیں ہے۔ گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر، زمینی حقیقت کو دیکھ کر، جس وقت جو طریقہ سوٹیبل ہو، اسلام کہتا ہے وہ اسی کو چلاؤ۔